ممبر رسول پہ جلوہ بار علماء کرام و معظم سامعین حضرات، رشتے اسلام سے پردہ نشین ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک بالارضین، الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ بابا سے بلند ایک مرتبہ اپنے نبی کو پکاریے، یا رسول اللہ۔ اما کم سے کم مسجد کے پیچھے تو آواز پہنچاؤ، مچل کے بولیے یا رسول اللہ، اور تڑپ کے بولیے یا نبی اللہ، مل کے بولیے یا رسول اللہ۔ بیدار ہیں، چارج ہو گئے، چارج ہو گئے۔ مجھ سے نعت شریف سنیں گے؟ دیکھیے آج میری آواز دبی ہے، جی آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے، لیکن جیسی آواز ساتھ دے گی اس انداز میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ لیکن آئیے اس سے قبل میں بہتر اور مناسب ہی نہیں بلکہ لازمی سمجھتا ہوں، گنبد خضرا کی چھاؤں میں آرام فرمانے والے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ، علیہ الصلاۃ والسلام۔ بھوجپوری میں نعت شریف سناؤں گا آپ کو، سنیں گے؟ اچھا کتنے لوگ نہیں سنیں گے؟ ہاتھ اٹھائیں۔ اچھا دو چار لوگ ناراض ہیں، کیونکہ ہم نے تو شکوہ کر دیا کہ میں 1.5 گھنٹے سے بیٹھا ہوں تو ناراض ہو گئے۔ اچھا سننے والے کتنے لوگ ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں۔ ماشاءاللہ، اب انہیں اٹھے ہوئے ہاتھوں میں ایک مرتبہ اور پکارے یا رسول اللہ۔ شیر پہ غور کیجئے گا، کہ صبح سویرے روز دوشنبہ، یہ مفتی محمود رضا صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں گے تو یہ بتائیں گے کہ دوشنبہ کسے کہتے ہیں؟ پیر کے دن کو یعنی سمار کو کہتے ہیں۔ اور صبح میں آقا علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ یہ 12 ربیع الاول کے مہینے میں پورا مہینہ تقریریں سنتے ہیں، تو شاعر اسلام نے نقشہ کھینچا ہے، توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا، کہ صبح سویرے روز دوشنبہ۔ اگر سبحان اللہ نہیں کہیں گے تو اتنا ہی پڑھوں گا، کہ صبح سویرے روز دوشنبہ، صبح سویرے روز دوشنبہ، صبح سویرے روز دوشنبہ، ایلن مرے سرکار ہو، صبح سویرے روز دوشنبہ، کہ صبح سویرے روز دوشنبہ، ایلن مرے سرکار ہو، صبح سویرے روز دوشنبہ، کہ صبح سویرے روز دوشنبہ، صبح
सवेरे रोजे दुशंबा। अगला शेर पढ़ेंगे आप। अल्लामा मोहम्मद अली के बारे अगला शेर तवज्जो से समाप्त कीजिएगा। शेर पे गौर करें कि शाहिदो आलम नूरे मुजस्सम। हजरत इस शेर के बाद आप जा भी सकते हैं, इजाजत है कि शाहिदो आलम नूरे मुजस्सम, कि शाहिदो आलम नूरे मुजस्सम का ऐसा दरबार आलम नूरे मुजस्सम, शाहिद आलम नूरे मुजस्सम। शाहिद आलम नूरे मुजस्सम का ऐसा दरबार हो। अरे साँझ सवेरे आवे फरिश्ते, साँझ सवेरे आवे फरिश्ते, 70 हजार अल्लामा मोहम्मद अली साहब हाजत के लिए जा रहे थे, मैंने बिठा लिया था, इजाजत है फिर आ जाएंगे। तो शेर पे गौर कीजिएगा कि शाहिद आलम नूरे मुजस्सम का ऐसा दरबार हो। अरे सांझ सवेरे आवे फरिश्ते, सांझ सवेरे आवे फरिश्ते, 70 हजार सुबह सवेरे रोजे दुशंबा आइलन मोरे सरकार हो। सुबह सवेरे रोजे दुशंबा। अगला शेर इतना खूबसूरत पढ़ूंगा कि बेसब्री से सब मचल के उठ जाएंगे। तवज्जो के साथ समाप्त कीजिएगा। वो मैं बिलखुसूस अल्लामा मुफ्ती महमूद हसन रजा किबला मदजिल नूरानी के हवाले समाप्त जो है आप तक पहुंचा रहा हूँ। तवज्जो के साथ समाप्त कीजिएगा। बड़ा खूबसूरत शेर है भैया, टूटे पैसे जल्दी लेके बैठ जा। बड़ा प्यारा शेर है कि सुबह सवेरे रोजे दुशंबा। और हजरत से पूछेंगे जो शेर में पढ़ूंगा ये नबी की जो है मौजज़ा है कि उंगली उठा के चंदा को चीरे। मेरे नबी ने उंगली का इशारा किया था, चांद चिर गया था कि नहीं चिरा था, और डूबा हुआ सूरज वापस आया था कि नहीं आया था, कलमा कंकरों ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो शेर पे गौर मेरी जरा तवज्जो से समाप्त करें कि उंगली उठा के चंदा को चीरे। मुफ्ती महमूद रजा साहब किबला कि उंगली उठा के चंदा को चीरे, कलमा पढ़ा में कंकर से, उंगली उठा के चंदा को चीरे, कलमा पढ़ा में कंकर से, उंगली उठा के चंदा को चीरे, उंगली उठा के चंदा को चीरे, कलमा पढ़ा में कंकर से, उंगली उठा के चंदा को चीरे, उंगली उठा के चंदा को चीरे। सूरजवा वापस बुलावे, डूबल सूरजवा फिर से बुलावे, डूबल सूरजवा पलमा बुलावे, महबूबे गफ्फार हो, सूरजवा फिर से बुलावे। अरे डूबल सूरजवा फिर से बुलावे, डूबल सूरजवा वापस बुलावे, महबूबे गफ्फार हो। अरे पिया मुना
شعر اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. قاری نعیم ابھی میرے بعد ناشری پڑھیں گے، بہت اچھی آواز کے مالک ہیں. ان کے حوالے سے آپ تک پہنچا رہا ہوں. اور آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ایک بڑھیا مکے میں رہتی تھی جو مصطفیٰ پہ کرکٹ ڈالا کرتی تھی. سنا تھا کہ نہیں؟ پورا ڈالا کرتی تھی. شاعر اسلام نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا. بڑھیا کی گٹھری سر پہ لے کر، جب میرے نبی بڑھیا سے ملاقات کیے تھے تو بڑھیا نے کہا تھا کہ بیٹا تو بڑا سیدھا سادہ ہے، بڑا بھولا بھالا ہے، جس کا نام محمد ہے اس کے قریب نہ جانا. اور وہ جب بڑھیا چلی تھی تو میرے نبی نے اس کی گٹھری اپنے سر پہ رکھ کے چلی تھی. کیا مصطفیٰ کا کردار تھا. توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا کہ بڑھیا کی گٹھری سر پہ لے کر، ارے بڑھیا کی گٹھری سر پہ لے کر چالے نن سرکار ہو. بڑھیا کی گٹھری سر پہ لے کر چالے نن سرکار ہو. بڑھیا کی گٹھری سر پہ لے کر، بڑھیا کی گٹھری سر پہ لے کر. بڑھیا کی گٹھری سر پہ لے کر چالے نن سرکار ہو. تو پاؤں پکڑ کر بڑھیا یہ بولی، کر بڑھیا یہ بولی کلمہ پڑھب تہار ہو. پکڑ کر بڑھیا یہ بولی کلمہ پڑھب تہار ہو. ارے بیا منا کے اگلا مکھیلے نبیوں کے سردار ہو. صبح سویرے روزے دوشنبہ اے نرمرے سرکار ہو. ارے بیا منا کے اگلا مکھیلے. اور شعر سناؤں آپ کو؟ توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے. مچل کے بولیے یا رسول اللہ. ارے غسل دلا دو کفن پہنا دو. ہر انسان کو مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ مولانا جاسم سے کہیں خود آئے ہیں، بلا کے لائیے. شعر پہ غور کیجیے گا. مچل کے بولیے یا رسول اللہ کہ غسل دلا دو کفن پہنا دو. ارے خوشبو لگا دو کفن پہنا دو. غسل دلا دو کفن پہنا دو. کر دو سونا سنگار ہو. غسل دلا دو کفن پہنا دو. غسل دلا دو کفن پہنا دو. کر دو سونا سنگار ہو. ارے قبروں میں کر بے عربی پیا سے، قبر میں کر بے عربی پیا سے آنکھوں سے دیدار ہو. ارے قبروں میں کر بے عربی پیا سے آنکھوں سے دیدار ہو. صبح سویرے روزے دوشنبہ اے نرمرے سرکار ہو. ارے بیا منا کے اگلا مکھیلے، بیا منا کے اگلا مکھیلے نبیوں کے سردار ہو. صبح سویرے روزے دوشنبہ. حضرات میں جب آیا تھا تو دو چار لڑکوں نے مجھ سے فرمائش کی تھی، اس کے دو تین شعر آپ تک اور پہنچا دوں کیونکہ کسی کے دل کی خواہش کو ماننا نہیں چاہیے. بابا سے بلند ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد البارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ. شعر پہ غور. حضرات دو تین شعر ہیں. اس لڑکے نے خواہش کی تھی، دو تین بچے ساتھ میں تھے، نام تو نہیں جانتا. سجاد نظامی دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان کو جنت عطا فرمائے.
شاعر اسلام تھے، عاشق رسول تھے، انہی کے کلام کے 2-3 شعر ہیں جس کی فرمائش اٹھی، آپ تک پہنچا رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز بہت تھوڑی دیر تقریر ہوگی، اس کے بعد پھر قاری نعیم کی نعت، پھر صلاۃ و سلام ہوگا۔ توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا، مچل کے بولیے یا رسول اللہ کہ تمہیں ہو جنت کی وہ ریل، تمہیں ہو جنت کی وہ ریل جس کا نام سنی میں مدینہ دور نہیں ہے، مدینہ دور نہیں ہے۔ مولانا جاسم صاحب آگئے ماشاءاللہ۔ اب اسٹیج اچھا لگے گا، جب علماء زیادہ ہوتے ہیں تو اسٹیج اچھا لگتا ہے، لیکن آپ لوگ بہت خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننا یہ میرے نبی کی سنت ہے، اور جو ہم لوگ کر رہے ہیں یہ حضرت حسان بن ثابت کی سنت ہے۔ توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا کہ تمہیں ہو جنت کی وہ ریل جس کا نام سنی میں مدینہ دور نہیں ہے، مدینہ دور نہیں ہے۔ شعر وضع فرمائیے کہ اجمیر میں خواجہ آئے تھے، اجمیر میں خواجہ آئے تھے، اسلام کا پرچم لائے تھے، اجمیر میں خواجہ آئے تھے، اسلام کا پرچم لائے تھے، سنایا رب کا جو فرمان، سنایا رب کا جو فرمان، بنایا ہم سب کو مسلمان، مدینہ دور نہیں ہے، مدینہ دور نہیں ہے، مدینہ دور نہیں ہے۔ شعر پہ غور کیجئے گا، بڑا پیارا شعر ہے۔ ارشاد کہ اجمیر شریف اسٹیشن ہے، اجمیر شریف اسٹیشن ہے، اور بغداد شریف ایک جنکشن ہے، اجمیر شریف اسٹیشن ہے، اور بغداد شریف ایک جنکشن ہے، انجن کربل کی رفتار، کربل کی رفتار، مسلمان ہو جاؤ تیار، مدینہ دور نہیں ہے، مدینہ دور نہیں ہے، مدینہ دور نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ نعت شریف کا آخری شعر ہے، یہ ہمارے پپو بھائی صدر صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان سے میری ڈیلی بات ہوتی ہے، ان کا نمبر میرے پاس، میرا نمبر ان کے پاس ہے۔ ان کی بھی خواہش ہے اور صدر صاحب کی بھی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ کاش خانے کعبہ کا طواف کرا دیتا اور گنبد خضرا کی زیارت کرا دیتا۔ حضرات یہ طلب ہم کو اور آپ کو بھی رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ کے ساتھ سماعت کیجئے گا کہ اب پار سمندر کرنا ہے، اب پار سمندر کرنا ہے، اور جینا ہے وہی اور مرنا ہے، اللہ سمندر کرنا ہے، اور جینا ہے وہی اور مرنا ہے، جہاں پر ہوتی ہے سجا، رحمت کے مدینہ دور نہیں ہے، مدینہ دور نہیں ہے، مدینہ دور نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرات آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ حسن و عقیدت کے ساتھ
خلوص و محبت کے ساتھ سعادت مندی اور نیک بختی کے ساتھ آقائے نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار آمنہ کے لال بے مثل و بے مثال آسمان کے ہلال جن کا چہرہ والشمس والضحیٰ جن کی زلفیں واللیل اذا سجا جن کا سینہ علم نشرح لکا صدرک شان ہے برا فان لکا ذکرک مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت عرش کی زیب و زینت فرش کی نکھت و نزہت کانے لالے کرامت گلے باغ رسالت چشمہ علم و حکمت موج بحر سخاوت آفتاب رسالت ماہ تاب نبوت جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تیت و السلام کی بارگاہ گوہر بار میں حصول برکت کے لیے آگے سے پیچھے تک دائیں سے بائیں تک ملے جلے انداز میں بآواز بلند درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ علیک الصلوۃ والسلام۔ دنیا اگر خلاف ہے تو مجھے کیا ملال ہے، دنیا اگر خلاف ہے تو مجھے کیا ملال ہے، میں جس کا ہو گیا اسے میرا خیال ہے، اور مصیبت میں جہاں سوچا رضا آواز تو تجھ کو، مصیبت میں جہاں سوچا رضا آواز تو تجھ کو، میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی۔ میں نے بھی آپ حضرات کے سامنے قرآن عظیم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ قرآن کس کی کتاب ہے؟ اللہ بولو، ہاں ذرا بلندی کے ساتھ بولے تاکہ یاد ہو جائے، تیز بولیے۔ قرآن کس کی کتاب ہے؟ کسی دنیا دار کی تو نہیں ہے؟ قرآن عظیم پروردگار عالم کا کلام بڑا پیارا کلام، بڑا سندر کلام ہے۔ قرآن کسی کے باپ کا نہیں، خدائے پاک کا کلام ہے، کسی دنیا دار کا نہیں، پروردگار کا کلام ہے۔ رب فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اے لوگوں گھبراؤ نہیں، اے مسلمانوں پریشان نہ ہو، غم مت کرنا، سستی مت کھانا، کامیابی کا تاج تمہارے ہی سر پہ بلند کر دیا جائے گا، شرط یہ ہے کہ تم مکمل مومن بن جاؤ۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، رب فرماتا ہے کامیابی تمہارے قدموں میں، کامیابی تمہارے سروں پہ بلند کر دی جائے گی، شرط یہ ہے کہ تم مکمل مومن بن جاؤ۔ آج ہم اور آپ کتنے بے ادب ہیں، نہ تو شاگرد استاذ کا ادب کرتا، نہ مرید کا ادب کرتا، نہ مقتدی امام کا ادب کرتا۔ ذرا غور کرنا، بیٹا باپ کا ادب کرتا ہے، نہ ماں کا ادب کرتا ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں، 4 یا 5 سال کی عمر ہے، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ماں سے پوچھو کہ بیٹے میں محبت کتنا ہوتی ہے، یہ باپ سے پوچھو کہ بیٹے کا درد کتنا ہوتا ہے۔ آج بیٹا کتنا بے ادب ہے، کتنا گستاخ ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم کی ماں ہے، سردی کا زمانہ ہے، بیٹے کی محبت کا جذبہ سینے میں مچلا، رات کی تاریکی کا عالم ہے، بستر پہ پہنچتی ہے، اگر کرمٹ میں سلاتی ہے، خیال آتا ہے کہ میرا بچہ کمبل سے نکل نہ جائے، رات میں ٹھنڈی لگ جائے۔ اے میری ملت کے نوجوانوں، جب تو بھی بچپن میں تھا، سردی کا زمانہ آتا تھا، تیری ماں کے سینے میں بھی یہی طرف پیدا ہو جاتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میرا بیٹا رضائی کے باہر نکل جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میرا بیٹا کمبل کے باہر نکل جائے۔ جب تو بستر پہ پیشاب کیا کرتا تھا، بستر گیلا ہو جاتا، بستر گیلے ہوئے پہ تیری
سلا دیتے غوث اعظم کی ماں ہے اللہ اللہ اپنے سینے پہ بیٹے کو سلاتی ہے اوپر سے کمبل ہے نیچے سے ماں کے بدن کی حرارت ہے اوپر سے کمبل کی گرمی ہے حضور سیدنا غوث اعظم بھی آرام کر رہے ہیں آپ کی ماں بھی آرام کر رہی ہے آرام کرتے کرتے نیند کی آغوش میں پہنچ جاتی ہے اور جب آپ کی ماں تہجد کے وقت بیدار ہوتی ہے دیکھا کہ غوث سینے پہ موجود نہیں ماں تڑپ گئی کہ میرا بیٹا سینے پہ نہیں ہے بیٹے کے ذرا سا بخار آتا ہے تو ماں رونے لگتی ہے باپ تڑپتا ہے ماں تڑپتی ہے غوث اعظم سینے پہ موجود نہیں ادھر دیکھا ادھر دیکھا غوث اعظم کا پتہ نہیں پھر اچانک اٹھ کے بیٹھی آپ کا پیر غوث اعظم کے بدن سے ٹچ ہوا کیا دیکھا کہ میرا بیٹا میرے پیروں کی طرف ہے اللہ اللہ غور کرنے کا مقام ہے آپ نے فوراً کھینچا سینے سے لگایا اے میرے بیٹے عبدالقادر میں نے تو تجھے اپنے سینے پہ سلایا تھا لیکن تو کھسکتا کھسکتا میرے پیروں کی طرف پہنچ گیا آپ فرماتے ہیں اے میری پیاری امی جان میں کھسک کھسک کے نہیں گیا تھا جب آپ نیند کی آغوش میں پہنچنے لگی عبدالقادر کے دل نے سوچا کاش میں جنت کا نظارہ کرتا اے امی جان جنت اس دنیا میں ایسے ملے گی نہیں رب کعبہ کی طرف سے میرے دل نے آواز دیا ہے عبدالقادر جنت تو تیرے پاس میں ہے اپنے ماں کے قدموں کی طرف چلا جا یہی تو تیری جنت ہے اے امی جان جب میں آپ کے قدموں کے قریب پہنچا آپ کے طلبوں کو چومتا رہا اللہ مجھے جنت کا نظارہ کراتا رہا بے شک نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت اس نے عید میلاد النبی اس نے عید میلاد النبی مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یہ غوث اعظم نے سبق تم کو دیا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے مفتی محمود رضا صاحب نے بھی یہی بتایا تھا کہ ماں تمہاری جنت ہے اگر ماں راضی ہے تو رب راضی ہے ماں ناراض ہے تو رب ناراض ہے اور جب تک ماں راضی نہیں ہوگی رب کعبہ بھی تم سے راضی نہیں ہوگا اے مسلمانوں ماں کا ادب کیا کرو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ کاش میری ماں آمنہ زندہ ہوتی میں مصلی بچھاتا اللہ کی حمد و ثنا کے لیے رب کی عبادت کرنے کے لیے مصلی بچھاتا اور میں نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کے نیت کرتا پھر میری ماں مجھے پکارتی یا محمد میں کہتا اپنی جان میں حاضر ہو میں نیت توڑ کے اپنی ماں کے پاس چلا جاتا اللہ اللہ یہ میرا نبی درس دے رہا ہے یہی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی درس دے رہے ہیں اے میری ملت کے نوجوانوں مسلک اعلیٰ حضرت کسی دوسرے مسلک کا نام نہیں ہے جو غوث اعظم کا مسلک ہے جو صحابہ کا مسلک ہے جو خواجہ کا مسلک ہے جو عبدالقادر کا مسلک ہے وہی مسلک اعلیٰ حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک آؤ توجہ کرو اعلیٰ حضرت دنیا میں مجدد کی شکل میں اللہ نے پیدا فرمایا 14 صدی کے مجدد ہیں امام احمد رضا خان اور مجدد اسے کہتے ہیں جب دین میں کوئی تخفیف ہونے لگتی ہے بدلاؤ ہونے لگتا ہے تو اسے کاٹ چھانٹ کے صحیح کر دیتا ہے مقابلہ کرتا ہے اعلیٰ حضرت 14 صدی کے مجدد ہیں مجدد شرک کرنے کے لیے نہیں شرک سے روکنے کے لیے بچانے کے لیے آتا ہے اعلیٰ حضرت ہے شاید کہ یہ بات نہیں سنی ہو تم لوگوں نے میں بتا رہا ہوں آپ کو سنو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان خانے کعبہ کا طواف کرنے کے لیے تشریف لے گئے کعبے کا طواف فرمایا جب کعبے کا طواف مکمل ہو گیا تو مدینہ طیبہ کی طرف امام احمد رضا خان چلتے ہیں پیدل چل رہے ہیں اللہ اللہ غور کرنے کا مقام ہے جب شہر مدینے میں احمد رضا 14 صدی کے مجدد کنز الکرامت جبل الاستقامت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان حاضر ہوتے ہیں مصطفیٰ کی بارگاہ ہے گنبد
गुंबद खजरा का जो है मंजर सामने है। मुस्तफा की बारगाह में अहमद रजा हाजिर है। वो पैरों की तरफ खड़े होते हैं, अर्ज करते या रसूल अल्लाह, या अहमद रजा आपका गुलाम आपकी बारगाह में हाजिर है। बरेली का रहने वाला है, जो मुल्क हिंदुस्तान में है, जो यूपी स्टेट में पड़ा करता है। या रसूल अल्लाह, शहर बरेली से ये गुलाम चल के आया है, लेकिन या रसूल अल्लाह, ये अहमद रजा तो आपका गुलाम है कि बरेली में सलाम पढ़ता था, लोगों से पढ़वाता था, मगर आज ये बरेली से चल के आया है आपकी बारगाह में। आज आपकी बारगाह में सलाम नहीं पड़ेगा। बरेली से सलाम अहमद रजा पढ़ रहे हैं, बारगाह रसूल में अर्ज करते या रसूल अल्लाह, मगर आज आपका गुलाम सलाम नहीं पढ़ेगा। या रसूल अल्लाह, अगर आज भी सलाम पढ़ूंगा तो फिर बरेली और मदीने में फर्क क्या रहेगा? या रसूल अल्लाह, वो बरेली थी, ये मदीना है, वो दूर था, ये नजदीक है। ऐ मेरी मिल्लत के नौजवानों, अहमद रजा इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे जी की, मेरे दिल की आरज़ू है कि हिजाबात उठ जाए, जीते जी होशो हवास के साथ माथे की नजरों से आपके चेहरे का दीदार करना चाहता हूँ। या रसूल अल्लाह, आपके चेहरे पर दुआ था, मुझे दीदार हासिल हो जाए। आज सलाम पढ़ूंगा तो बरेली और मदीने में फर्क क्या रहेगा? ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, अहमद रजा किसी ऐरा गैरा हस्ती का नाम नहीं है, आशिक़ रसूल है आला हजरत के। आला हजरत आशिक़ रसूल है। नाते तो सभी लिखते हैं इस दौर में, लेकिन नाते तो सभी लिखते हैं इस दौर में, लेकिन तारीफ नबी मिसले रजा कौन करेगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक ये दुआ करना था, ये आर्ज़ी करनी थी। कब्रे रसूल शक होती है, मुस्तफा का चेहरे व दुहा अहमद रजा के सामने आता है, कलम चलता है, पेशे नजर है नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, पेशे नजर है नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इंतहा है। आज जो लोग कह दिया करते हैं कि बरेली मसलक के लोग कबर खुदवा है, उनसे कह दो बरेली मसलक के सिवा दुनिया में जितने भी जो है फिरके हैं, कोई भी हक़ नहीं है जिसपे शान, जिसपे रोशनी अल्लामा महमूद रजा ने डाली थी। और फिरका कहता है कि हम हक पर है, लेकिन फिरका वही हक पर होगा जो रसूल कायनात और उनके सहाबा के दौर फेर पे होगा। ऐसा शिरक अगर बरेलवी करते और कब्रों की पूजा अगर बरेलवी करते तो बरेलवियत का खंभा अहमद रजा है, बरेलवियत के पहाड़ आला हजरत है। मुस्तफा के चेहरे बद्दुहा का जिस वक्त दीदार किया था, फौरन सर झुका के सजदा कर लेते, लेकिन अहमद रजा का होश बेकाबू नहीं हुआ। अहमद रजा का होश काबू में है। शेर पे गौर कीजिए, सामने है वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। अहमद रजा, तेरे सामने मुस्तफा का चेहरे बद्दुहा है, अगर सर झुका दिया तो सरवर सर शरीयत की तलवार तेरी गर्दन पे चल जाएगी, क्योंकि गैर खुदा को सजदा करना ताज़ीमन ये भी नाजायज है, और गैर खुदा को सजदे इबादत करना शिरक है। और आज का दावा है इब्न शिरक लज़्मुन अज़ीम, शिरक बहुत बड़ा गुनाह है। अहमद रजा, अगर सर झुक गया तो शरीयत की तलवार तेरी गर्दन पे चल जाएगी। अब अहमद रजा करे तो क्या करे? अगर सजदा करते हैं तो शरीयत की तलवार गर्दन पे चल रही है, और अगर सजदा नहीं करते हैं तो मोहब्बत कज़ा हो रही है। अहमद रजा इरशाद फरमाते हैं, सामने है वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, आज यही इम्तिहान है। अहमद रजा का होश काबू में है। तो आप एक दूसरे शेर के अंदर अपना जवाब देते हैं, आए शौक़ के दिल ये सजदा गरीब को रवा नहीं। तकरीर देखी भी जाती है, सुनी भी जाती है। आला हज़रत फरमाते हैं, आए शौक़ के दिल ये सजदा गरीब को रवा नहीं, आए शौक़ के दिल ये सजदा गरीब को रवा नहीं। अच्छा वो सजदा कीजिए सर को खबर ना हो। अहमद रजा, अगर शरीयत ने पाबंदी लगाई है तो सर के सजदे पे लगाई है, दिल के सजदे पे नहीं। अहमद रजा, सर को झुका खुदा की बारगाह में और दिल को झुका दे मुस्तफा की बारगाह। नारे तकबीर, हाथ उठा कर लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत,
حضرات یہ احمد رضا کی شخصیت ہے، 14 صدی کے مجدد۔ ایسے ہی تھوڑی نہ بریلوی اعلیٰ حضرت کے نعرے لگاتے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ مسلک اعلیٰ حضرت، لفظ اعلیٰ ہی کا معنی ہوتا بڑا، اور اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے اعلیٰ ہی علم ہونا چاہیے، نبی سے محبت ہونی چاہیے، نبی کا کردار ہونا چاہیے۔ ایسے ہی نہیں پروردگار عالم تم کو مرتبوں سے نواز دے گا۔ حضرات، ایک اللہ کے ولی ہیں جن کا نام حضرت سید شاہ عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے زمانے میں مشولی شریف کے اندر جنگ ہو رہی ہے۔ تاریخ رسول پڑھی تھی، حدیث کے اوراق پلٹ کے پڑھے تھے کہ جو اللہ کی راہ میں تلوار چلاتا ہے تو پروردگار عالم حوض کوثر کے جام عطا فرماتا ہے۔ آپ تلوار چلاتے چلاتے اتنا تھک گئے کہ آپ کی حلق سوکھ گئی۔ رب کی بارگاہ میں عرض فرمایا، میرے پروردگار، تیرا فرمان ہے کہ جو خدا کی راہ میں تلوار چلاتا ہے تو حوض کوثر کے جام اتر آتے ہیں۔ اے پروردگار، میری حلق سوکھ گئی ہے، تیری راہ میں تلوار چلاتے چلاتے تیرا حوض کوثر کا جام کب آئے گا؟ یہ کہا کہ اپنے آپ کو فوج سے پیچھے لے آئے۔ کیا بات تقریر سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ادھر ادھر تھوڑا زیادہ دیکھ رہے آپ؟ اچھا، مچل کے بولیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آئے تو فوراً بتا دینا، صلاۃ و سلام پڑھ دیا جائے گا۔ کیا بولے؟ اے اللہ، میں تیری راہ میں تلوار چلاتے چلاتے تھک گیا، تیرا کوثر کا جام کب آئے گا؟ فوج کے باہر ہوئے، ایک سیکنڈ کے لیے، منٹ میں تو 60 سیکنڈ ہوتے ہیں، ایک سیکنڈ کے لیے پلک جھپکی اور پھر پلک کھلی تو اتنی خوبصورت ایک عورت کھڑی ہے جس کے چہرے سے روشنی نکل رہی ہے تو زمین کے ذرے چمک اٹھے۔ اس کے ہاتھ میں گلاس ہے۔ آپ فرماتے کہ تو کون عورت ہے؟ اس نے کہا میں جنت کی حور ہوں۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ فرمایا کیا کام ہے؟ فرمایا جو تو نے اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، یا اللہ تیرا حوض کوثر کے جام کب آئے گا؟ میں حوض کوثر کا گلاس لے کے تیرے سامنے کھڑی ہوں، تجھے کوثر کا جام پلانے آئی ہوں۔ آپ فرماتے تو پھر جلدی سے مجھے حوض کوثر کا جام پلا دے۔ وہ جنت کی حور آپ کے منہ کی طرف گلاس بڑھاتی ہے، آپ اپنا منہ گلاس کی طرف بڑھاتے ہیں، اور اس جنت کی حور نے آپ کو حوض کوثر کا جام پلایا نہیں، بس ہونٹوں تک گلاس لے گئی۔ ایک قطرہ حوض کوثر کا بمشکل آپ کی ہونٹوں سے لگا تھا کہ فوراً جنت کی حور نے گلاس کھینچ لیا۔ وہ فرمایا اللہ کے بندے، حوض کوثر کا جام پینا اتنا آسان سمجھتا ہے، جام پلا دوں گی لیکن کب پلاؤں گی؟ جیسے نبی کے نواسے نے کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر اپنی گردن کٹا دیا تھا، جب گردن کٹ جائے گی حوض کوثر کا جام پلا دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جنت کی حور غائب ہو گئی، ایک قطرہ حوض کوثر کا ان کے ہونٹوں سے لگا تھا۔ جنگ پھر کرنے لگے، رات آئی، خیال آیا جب حجرے میں پہنچوں گا تب پانی بھی پیوں گا آرام سے اور کھانا بھی کھاؤں گا، لیکن جب حجرے میں پہنچے تو نہ بھوک لگی ہے نہ پیاس لگی ہے۔ صبح میں کھاؤں گا، صبح ہوتی ہے، نہ بھوک لگی ہے نہ پیاس لگی ہے۔ شام کو کھاؤں گا، پھر شام ہوتی ہے، نہ بھوک لگی ہے نہ پیاس لگی ہے۔ وہ اللہ کے ولی 1 سال نہیں 28 سال تک اس جنگ کے بعد اس دنیا پہ زندہ رہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، رب کعبہ کی قسم جس کے قبضے میں عبداللہ شاہ کی جان ہے، 28 سال کے اندر نہ میں نے پھر دوبارہ ایک قطرہ پانی کا پیا نہ ایک دانہ کھانا کھایا۔
میں تمہارے لیے رکھے ہیں، لیکن ایسے نہیں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے مسلمانوں پریشان مت ہونا، گھبرانا نہیں، غم مت کرنا، کامیابی کا تاج تمہارے ہی سر پہ بلند کیا جائے گا، شرط یہ ہے کہ تم مکمل مومن ہو جاؤ۔ اے مسلمانوں غور کرنے کا مقام ہے، میں تو جو ہے یہ اکثر دیکھتا رہتا ہوں، چاہے بخاری نعیم امامت کر رہے ہو، چاہے علامہ جو ہے جاسم رضا جو ہے امامت کر رہے ہو، چاہے علامہ محمد علی امامت کر رہے ہو، چاہے علامہ تسلیم رضا امامت کر رہے ہو، اگر فجر میں چھوٹی سورت پڑھ دی اور آنے والے مقتدی کی ایک رکعت چھوٹ گئی تو صبح میں باتیں ہوتی ہے، یار عجیب امام ہے، میں جب تک پہنچا یہ اتنی چھوٹی قرت کی کہ میری ایک رکعت چھوٹ گئی، اگر فجر میں لمبی قرت کر دی تو عجیب امام ہے، مجھے کھڑے کھڑے نیند آنے لگی، اتنی لمبی قرت کر لی۔ اما تو کون ہوتا ہے امام کو چھوٹی اور بڑی قرت کرنے کے لیے بتانے والا؟ تیری حیثیت کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے؟ اگر وقت کا بادشاہ بھی مسلمان ہے، جب تک امام اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں نہیں جائے گا اس کی ماں نے دودھ نہیں پلایا کہ بغیر امام کے رکوع میں جھک جائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ دیکھیے حیثیت کیا امام کے سامنے، کچھ بھی نہیں۔ حضرات امام تمہارا امام ہے، قرآن کا 15واں پارہ رکوع نمبر 8 میں اللہ فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کا دن جب آئے گا ہر مقتدی کو اس کے امام کے ساتھ میں بلاؤں گا اور پوچھوں گا کیا تم نے میرے امام کے ساتھ میں بدتمیزی دنیا میں کیا تھا؟ حق ہے، پوچھا جائے گا۔ اپنے امام کی عزت کرو، وہ تمہاری قوم کا رہبر ہے، تمہیں 5 وقت نماز پڑھا کے اللہ کی بارگاہ میں لے جاتا ہے، جس کے بارے میں نبی فرماتے الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے، نماز مومنوں کے لیے معراج ہے۔ الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اگر تم نماز پڑھو گے مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی، اگر تم نماز پڑھو گے تو مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری معراج نماز میں ہے۔ اے میری ملت کے نوجوانوں، میں نے تجربہ لیا ہے، تجربہ، میں ساری نمازیں جب پڑھ لیتا ہوں اور جب کوئی بہت بڑی پریشانی میرے سامنے ہوتی ہے یا کوئی بڑی ضرورت ہوتی ہے، عشاء کی نماز مکمل کر لیتا ہوں اور نماز پڑھنے کے بعد 2 سجدے ایکسٹرا کرتا ہوں، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ کہتا ہوں، پھر 3 مرتبہ کہنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں اپنی بات کہتا ہوں، یا اللہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، اگر تو میری ضرورت نہیں پوری کرے گا تو دنیا میں کون میری ضرورت پوری کرے گا؟ یا اللہ تو میرا خدا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا معبود ہے، میں تیرا غلام ہوں، اے پروردگار تو ہی مسبب الاسباب ہے، تو ہی ذات ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تیری ذات لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے۔ یا اللہ اگر تو میری ضرورت نہیں پوری کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ اے مسلمانوں کبھی سجدے میں جا کے اللہ کی بارگاہ میں رو کے تو دیکھو، تمہاری کتنی بھی بڑی پریشانی ہو اللہ ضرور حل فرما دے گا۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ لیکن اس کان سے سنتے ہو تقریریں اور اس کان میں اتار دیتے ہو، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہو۔ اس مسجد میں فجر کی نماز میں امام صاحب ہوں گے، حاجی صاحب ہوں گے، صدر صاحب ہوں گے، یا 1-2 لوگ اور ہوں گے بس۔ اور گاؤں میں کتنے لوگ ہیں؟ نماز پڑھنا فرض ہے، فرض۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر 5 وقت کے ساتھ فرض ہے۔ جیسے مثال دوں، میرا 100 روپیہ تم نے لیا قرضہ اور وہ نہ دیا اور دنیا سے انتقال کر گئے، دیکھیے سگنل ہو چکا ہے، جب بتی لال جلتی ہے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ ٹرین آنے والی ہے، خطرہ ہے، اور اسٹیج پہ اگر شیرینی آ جائے تو سمجھ جاؤ تقریر ختم کی جائے۔ چلیے خیر، جیسی آپ کی مرضی ہے، بس آخری بات بتاؤں گا آپ کو۔ حضرات غور کرنے کا مقام ہے، نماز فرض ہے۔ آؤ سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ ہے، ایک بوڑھی عورت ہے، ڈنڈی کے سارے چلتی ہے، کمزور ہے، پیروں میں چپل بھی نہیں ہے، اچانک تاریکی میں چل رہی ہے، زمین پہ ٹھوکر لگتی ہے، زمین پہ گرتی ہے، ہاتھ میں تیل کا کٹورا ہے، جب عورت گری تو تیل کا کٹورا بھی زمین پہ گرا، اور جب کٹورا گرا تو تیل
زمین پہ گر گیا، زمین اس بوڑھی عورت کا تیل پی گئی۔ حضرات وہ زمین تیل پی گئی، اور جب زمین تیل پی گئی تو وہ بوڑھی عورت اٹھتی ہے، اپنی چوٹ وغیرہ دیکھتی ہے، پھر ڈنڈی کے سہارے چل رہی ہے، اور چلتے چلتے فاروق اعظم کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ وہ فاروق اعظم کا انصاف، نبی فرماتے ہیں جس راستے سے میرا عمر نکل جائے گا اس راستے پہ قیامت تک کبھی شیطان نہیں نکلے گا۔ سبحان وہ اللہ۔ شخصیت ہے فاروق اعظم کی۔ فاروق اعظم کی بارگاہ میں وہ عورت جاتی ہے، رو کے عرض کرتی ہے اے امیر المومنین، میری پریشانی کو دیکھو، میری بے بسی کو دیکھو، میں کتنی کمزور ہوں، کتنی ضعیف ہوں۔ میں فلاں جگہ پہ آ رہی تھی، اچانک ٹھوکر لگی، زمین پہ گر گئی۔ جب میں زمین پہ گری تو میرا تیل کا کٹورا بھی زمین پہ گرا، میرا تیل زمین نے پی لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم نے کہا اچھا کیا چاہتی ہے؟ فرمایا میں چاہتی ہوں کہ یہ زمین میرا تیل واپس کر دے۔ یہ زمین پی جاتی ہے، دودھ گرے یا پتلی کوئی بھی چیز گرے، پانی گرے، کوئی بھی چیز ہو، یہ زمین پی جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے۔ فاروق اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے، پریشان نہ ہو، بیٹھ، اطمینان رکھ، بوڑھی ماں تیرا تیل واپس کرے گی زمین۔ اللہ اللہ، کیا عمر کی شان ہے۔ بوڑھی عورت کو ناشتہ کروایا، کچھ کھلایا پلایا، جب کچھ کھلا پلا دیا، سستا گئی وہ عورت نے ایک پرچی پہ فاروق اعظم نے لکھ دیا، پرچی کو تہا کے فرمایا اے پیاری امی جان، یہ پرچی لے جاؤ، جہاں پہ تمہارا تیل گرا تھا اسی زمین پہ رکھ دینا، اور پھر سیدھی اسی جگہ پہ بیٹھ جانا۔ اللہ اللہ، فاروق اعظم کی لکھی وہ پرچی وہ عورت آتی ہے، اسی مقام پہ رکھ دیتی ہے جہاں پہ وہ تیل گرا تھا۔ اے میری ملت کے نوجوانوں، وہ پرچی کا رکھنا تھا کہ زمین سے پھوارا نکلا، تیل واپس آنے لگا، اس عورت نے تیل کٹوری میں رکھ لیا، پھر فاروق اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، اے امیر المومنین، میرا تیل تو زمین نے واپس کر دیا ہے، لیکن آپ نے پرچی پہ لکھا کیا تھا؟ اللہ اللہ، فاروق اعظم فرماتے ہیں اے بوڑھی ماں، میں نے پرچی پہ لکھا تھا اے زمین، اگر اس عورت کا تو نے تیل واپس نہ کیا تو تیرے اندر بے نمازی مردے دفن ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اے میری ملت کے نوجوانوں، غور کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین تیل تو واپس کر سکتی ہے، لیکن اپنے اندر بے نمازی مردوں کو دفن ہونا پسند نہیں کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب غور کرو، نماز پڑھنا فرض ہے تم پر، ماں باپ کا ادب اور احترام کرنا فرض ہے تم پر۔ قرآن کا چیلنج ہے وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ میں بھلائی کا سلوک کیا کرو، اپنے والدین کے ساتھ میں اچھا سلوک کیا کرو، اپنی ماں کا ادب اور احترام کیا کرو۔ اے میری ملت کے نوجوانوں، بس جاتے جاتے میں 2 منٹ میں اپنی ایک اور بات آپ تک پہنچا رہا ہوں، اس کے بعد قاری نعیم صاحب کے بلا کی نعت سنیں گے، پھر صلاۃ و سلام ہوگا۔ اے میری ملت کے نوجوانوں، میرا نبی بے مثل و بے مثال نبی ہم کو اور آپ کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ نبی نے جو ہم کو اور آپ کو دین لا کے دیا ہے، یہ ایسا بے مثال دین ہے کہ ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ غور کرو، میرے نبی کی وہ شان ہے، الحمدللہ میرے نبی کا کردار دیکھو۔ حضرت عبداللہ اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کالے تھے، چہرہ بڑا ڈراؤنا تھا، لوگ ان سے نفرت کرتے تھے۔ حضرات عبداللہ اسود اپنے چہرے پہ نقاب ڈال لیتے تھے تاکہ لوگ نہ چہرہ دیکھیں۔ ایک دن جنگلوں بیابان سے مدینے کا ایک قافلہ گزر رہا ہے، وہ قافلے والے باتیں کر رہے ہیں کہ مدینے میں جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بہت مہربان ہے، کریم ہے، رحم کرنے والے ہیں۔ عبداللہ اسود بھی اسی قافلے کے ساتھ ہو گیا۔
اور جا کے پہنچے شہر مدینے میں، لوگوں سے پوچھا کہ نبی کہاں ملیں گے؟ لوگوں نے بتایا مسجد نبوی میں ملیں گے۔ دروازے پہ پہنچے، جھانک رہے تھے، نبی مسجد نبوی کے آنگن میں صحابہ کے مجمع میں تقریر فرما رہے ہیں۔ کتنا وہ بہترین جلسہ اور مجمع ہوگا جس میں تقریر کرنے والا اللہ کا رسول ہوگا، تقریر سننے والے رسول کے صحابی ہوں گے۔ آپ جھانک رہے ہیں، اللہ اللہ غور کرنے کا مقام ہے۔ مصطفیٰ کی نظر عبداللہ اسود پہ پڑی، ارشاد فرمایا کون ہے اندر آئے۔ عبداللہ اسود پہنچتے ہیں، آہستہ آہستہ آپ کے چہرے پہ نقاب ہے۔ میرے نبی فرماتے چہرے سے نقاب پلٹی جائے۔ آپ نے جب چہرے سے نقاب پلٹا تو صحابہ کی چیخیں نکل گئی، اتنا بھیانک چہرہ ہے۔ میرے نبی فرماتے کیا مطلب ہے، کیا مقصد ہے؟ آپ فرماتے یا رسول اللہ میں آپ کے ہمسائے میں رہنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی مجھ سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں عبداللہ اسود فکر نہ کرو تم میرے ہمسائے میں رہو گے۔ نبی کے ساتھ عبداللہ اسود رہنے لگے۔ یہ مصطفیٰ کا کردار اور اخلاق ہے۔ اللہ اللہ، ایک دن میرے آقا علیہ السلام کی مسجد نبوی میں حضرت عبداللہ اسود رو رہے ہیں۔ نبی کی جو ہے گزر ہوتا ہے، نبی تشریف لاتے ہیں، کیا دیکھتے عبداللہ اسود رو رہے ہیں۔ اللہ اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں عبداللہ اسود کیوں رو رہے ہو؟ حضرت عبداللہ اسود عرض کرتے یا رسول اللہ میری زندگی تو آپ کے ہمسائے میں کٹ جائے گی، لیکن میری نسل میرے بعد ختم ہو جائے گی۔ میں اتنا بدصورت ہوں یا رسول اللہ کہ میرا چہرے کو لوگ دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، تو مجھ سے شادی کون کرے گا یا رسول اللہ؟ میرے یہ دل نے رلا دیا مجھے، کاش میرا نکاح ہو جاتا تو میری بھی نسل آگے بڑھ جاتی۔ نبی فرماتے بس اتنی چھوٹی بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہاں، پریشان تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ بات پوری کر دوں؟ نبی فرماتے ہیں عبداللہ اسود بس اتنی بات ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ہاں یہی بات ہے۔ میرے نبی نے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد صحابہ کو روکا، سب صحابہ رک گئے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ جاؤ ذرا پتہ لگاؤ مدینے میں سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی کس کی ہے؟ قربان ہو جاؤ مصطفیٰ کا اخلاق و کردار اور عبداللہ اسود کی قسمت۔ اللہ اللہ، میرے نبی فرماتے پتہ لگاؤ سب سے زیادہ حسین و جمیل لڑکی کس کی ہے؟ ایک صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ فلاں مقام پر ایک تاجر کا مکان ہے، اس کی لڑکی اتنی خوبصورت ہے اگر میرے کمرے میں کھڑا کر دیا جائے تو اجالا ہو جایا کرتا ہے۔ یا رسول اللہ، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں عبداللہ اسود جاؤ اس تاجر کے پاس جاؤ اور اپنے نکاح کا پیغام پہنچاؤ۔ اللہ اللہ، عبداللہ اسود عرض کرتے یا رسول اللہ میں خود پہنچاؤ۔ آئے عبداللہ اسود اپنے آپ جاؤ گے؟ حضرت عبداللہ اسود نے چہرے پہ نقاب ڈالا، تاجر کا ایڈریس پوچھتے پوچھتے پہنچتے ہیں اس کے دروازے پہ، آواز دیتے ہیں تاجر باہر آتا ہے۔ میرے نبی کے بھیجے ہوئے عبداللہ اسود جانثار صحابی عرض کرتے ہیں اے تاجر میں تیری بیٹی کا پیغام لے کے آیا ہوں نکاح کرنے کا۔ وہ تاجر کہتا ہے عبداللہ اسود لڑکا کہاں ہے؟ فرمایا لڑکا تو تیرے سامنے کھڑا ہے۔ عبداللہ اسود سے وہ تاجر بولتا ہے کہ اپنے چہرے سے نقاب پلٹ دے۔ جس وقت آپ نے اپنے چہرے سے نقاب پلٹا تھا عبداللہ اسود کا وہ بھیانک چہرہ تاجر دیکھتا ہے اور فرماتا ہے اے عبداللہ اسود اگر تجھے محمد رسول اللہ نے نہ بھیجا ہوتا تو میری تلوار ہوتی تیرا سر قلم کر دیتا۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ لیکن چھوڑ اس لیے رہا ہوں، مارا اس لیے نہیں کہ تجھے محمد رسول اللہ نے بھیجا ہے۔ چہرے پہ نقاب پھر پلٹی یعنی ڈالی اور واپس ہونے لگے۔ یہ جو بات اس تاجر نے کہی تھی یہ بات اس کی لڑکی سن رہی تھی۔ پلٹ کے جیسے ہی ایک قدم اندر رکھتا ہے باپ، لڑکی فرماتی ابا جان یہ باتیں کس سے کر رہے تھے؟ فرمایا محمد رسول اللہ نے ایک اتنا بھیانک چہرہ والا انسان بھیجا ہے، وہ تجھ سے اپنے نکاح کا پیغام لے کے آیا تھا۔ اے بیٹی وہ تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اب وہ لڑکی رو کے عرض کرتی ہے ابا جان ارے قربان ہو جائیے میرے اس محمد عربی پہ کہ اس محمد رسول اللہ نے آپ کی لڑکی کو پسند
سے وہ شخص کہتا ہے اے عبداللہ اسود اگلے جمعے میں تمہارا نکاح کروں گا اپنی بیٹی سے، کیونکہ تمہیں رسول کائنات نے بھیجا ہے، تمہاری لڑکی راضی ہے۔ اللہ اللہ، جب عبداللہ اسود آتے ہیں میرے نبی فرماتے ہیں عبداللہ اسود تیرے پاس کچھ مہر کا انتظام ہے؟ یا رسول اللہ میں تو اکیلا تنہا آیا تھا، میرے پاس مہر کا انتظام نہیں ہے، نہ کوئی کپڑے کا انتظام ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اپنے پاس سے پیسہ دیا اور کہا کہ عبداللہ اسود اتنے پیسے میں مہر کا سامان خرید لو اور اتنے پیسے میں کپڑا لے لو، انشاءاللہ اگلے جمعے میں تمہارا نکاح ہوگا۔ اللہ اللہ، یہ پیسہ لے کے سامان خریدنے کے لیے گئے ہی تھے جب تک بلال حبشی نے جنگ احد کا اعلان فرما دیا۔ آپ نے بیوی کے لیے کپڑا نہیں خریدا، آپ نے بیوی کے لیے مہر نہیں خریدا، بلکہ مدینے کی بازار میں فوراً جو ہے آپ نے تلوار خرید لی۔ اللہ اللہ، تلوار خریدنے کے بعد حضرت عبداللہ اسود نے کمبل اوڑا اور جنگ احد میں نبی کا جاوا صحابی بن کر کے آپ تلوار چلا رہے ہیں۔ اور میرے ملت کے جوانوں، جب جنگ ختم ہو جاتی ہے سارے صحابہ موجود ہیں، لیکن حضرت عبداللہ اسود کو جو ہے حضرت عبداللہ اسود نہ زندہ نظر آتے ہیں نہ آپ کی لاش نظر آتی ہے۔ ایک شخص کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے عبداللہ اسود کو فلاں مقام پر گھوڑے سے گرتا ہوا دیکھا تھا۔ جب اللہ کے نبی وہاں جاتے ہیں عبداللہ اسود کا جنازہ موجود ہے، کیا عبداللہ اسود کی شان تھے کہ میرے آقا نے اپنے کندھے پہ عبداللہ اسود کا جنازہ اٹھایا تھا؟ کیا عبداللہ کی شان تھے کہ عبداللہ کا جنازہ مدینے کے تاجدار نے پڑھایا تھا؟ کیا عبداللہ کی شان تھے کہ عبداللہ کو قبر کے اندر اگر اتارا تھا تو مصطفیٰ جان رحمت نے اتارا تھا؟ اللہ اللہ، قبر کے اندر ایک سیکنڈ 2 سیکنڈ کا کام ہوتا ہے۔ قبر کے اندر مردہ لٹایا گیا تو ایک انسان جاتا ہے، تینوں بند کھول دیتا ہے، باہر آ جاتا ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام کو کافی وقت گزر گیا، قبر کے باہر نہیں آئے، اور جب قبر کے باہر آئے تو ماتھے کا پسینہ ایسے پوچھتے ہوئے آ رہے تھے۔ صاحب عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کے اوپر میں نے 2 شرط ہے، آپ کے سامنے میں نے 2 جملے آپ کے سامنے پوچھنا ہے۔ یا رسول اللہ میں 2 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ جب عبداللہ کے جنازے میں چل رہے تھے تو آپ اپنے پیروں کے بل نہیں بلکہ انگوٹھے کے بل چل رہے تھے، اور آپ جب قبر سے نکلے تو پسینہ پہنچ رہے تھے، آپ بہت الجھے ہوئے تھے یا رسول اللہ، اور کافی وقت لگا دیا تھا آپ نے قبر کے اندر۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، عبداللہ اسود کے جنازے میں آسمان سے اتنا فرشتہ نازل ہو گیا تھا کہ زمین پہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، اس لیے میں انگوٹھوں کے بل چل رہا تھا۔ اور جب قبر میں عبداللہ کا جنازہ اتارا تو جنت کی حوریں اتنی آ گئی تھے، وہ عرض کرتی تھی یا رسول اللہ عبداللہ اسود کا نکاح مجھ سے کراؤ، دوسری کہتی تھی عبداللہ اسود کا نکاح مجھ سے کراؤ، تیسری کہتی تھی عبداللہ اسود کا نکاح مجھ سے کراؤ۔ اے میرے صحابہ، 70 حوروں سے عبداللہ اسود کا نکاح کرا کے آ رہا ہو۔ اے میری ملت کے نوجوانوں، یہ حضرت عبداللہ کی شان کا عالم ہے، جب ان کے گدا پر بیٹے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عقیق میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ اس ناچیز کی گفتگو میں جو بھی زیر و زبر میں حرف میں جملے میں شر و مد میں کسی قسم کی غلطی جان انجان میں ہو گئی ہو اللہ، میں علل اعلان منبر نور پہ توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چمن میں پھول کھلتے رہیں گے، رہی زندگی تو ملتے رہیں گے۔ السلام